ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی من شر ما خلق من سے شر ما خلق جو اس نے پیدا کیا، یعنی جو چیز اس نے پیدا کی اس کی بدی سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر اور اس شر سے غاسق اندھیرا اذا وقب جب چھا جائے، اور اس شر سے جو اندھیرا چھانے کے بعد چھا جاتا ہے۔ ومن شر اور شر سے النفاثات فی العقد پھونکے مارنے والیوں اور گرے لگانے والیوں کے شر سے۔ ومن شر اور اس شر سے حاسد حسد کرنے والوں کے اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور شب کی تاریکی سے اور برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد اور گروں پر پڑھ کر پھونکے مارنے والیوں کی برائی سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ سورج جو شروع ہوئی ہے اس کا پہلی جو ہے نا آیت وہ تو انتہائی قابل غور ہے۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ اب صبح جو ہے یہ بالکل روشن صاف، اس میں ہر چیز اپنے اصل رنگ میں نظر آ رہی ہے، کسی چیز کے نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، روشنی ہے، نور ہے ہر طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے نا اس کی ذات بھی بابرکات بالکل روشن صاف، شرک سے پاک، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، اور ہر شرک سے اور ہر کمی سے وہ پاک ہے۔ اس نے کائنات تخلیق کی، اس کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اور وہ ہر شرک سے اور ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کے بعد والی آیت ہے من شر ما خلق جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اس کی برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب اللہ نے انسان بھی پیدا کیے ہیں اور جن بھی پیدا کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی سیدھے رستے سے ہٹ کر مخلوق کو نقصان پہنچا سکتا ہے، شر کا رستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے شر سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہ جتنے بھی برائی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، یہ اندھیرا چھانے کے بعد ہے۔ یعنی کہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے یہ جب کھیل رہے ہیں تو ان کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اور جو نا شیطان وہ اس وقت پھر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی وقت اپنا برا داؤ جو ہے نا ان بچوں پر بھی لگا سکتا ہے۔ اور جو پڑھ کر
تعویذ داغے کرتے ہیں، ان پر پھونکے مارتے ہیں، ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ پناہ مانگنی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی بات، کوئی بندہ، کوئی جن، کوئی شیطان حسد میں آ جائے گا تو وہ حسد میں ساری حدیں پار کر جائے گا اور گناہ کی طرف بڑی دور تک چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب اسلام لے کے آئے تو کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے ان کی شدید مخالفت کی اور حسد میں تو وہ بڑی دور تک چلے گئے۔ یہی حال یہودیوں کا تھا، ان میں جادو کرنے والے بھی تھے۔ اب ہم میں ایک بات جو ہے نا بڑی مشہور ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے۔ یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو اس کا بھی اثر نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے، وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آتا تھا ان کی خدمت کے لیے، اس کو ورگلا کر ان کے سر کے چند بال اور کنگھی کے دانے منگوا کر ان پر گرے لگا کر ان پر جادو کیا اور وہ پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناسخات رہنا شروع ہو گئی اور کافی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا اور ان کو حقیقت حال سے وعدے کیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے اور فلاں فلاں کنویں میں نا آپ کے سر کے بال جو نا وہ پھینکے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ بال لے کے آئے، ان کے ساتھ ایک موٹے دھاگے میں وہ 12 گریں لگی ہوئی تھیں اور ان میں سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جب یہ دونوں صورتیں نازل کی، یہ دونوں صورتیں پڑھتے جاتے تھے تو ان کی گریں خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ جب یہ دونوں صورتیں مکمل انہوں نے تلاوت فرما لی، ان کی ساری گریں کھل گئی اور ان کا اثر جادو کا ختم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صحت مند ہو گئے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہو تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر ان پر اس بندے پر جو ہے نا وہ دم کیا جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔ اور ان صورتوں پر پڑھنا بھی اور ان پر غور کرنا اور ان پر تدبر کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے کہ اللہ نے اس میں کیا کیا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی بات جو اس میں ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی بندے سے حسد کرتا ہے نا تو وہی اس طرف جاتا ہے اور حسد میں آ کر وہ ساری حدیں پار کر جاتا ہے، انسانیت کے درجے سے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور پھر وہ غلط حرکتیں کر کے، گناہ والی حرکتیں کر کے صرف اور صرف انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی دور تک چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں حسد سے بھی اور ہر قسم کے نفاق سے بھی بچائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔